ناول نیلم ریاست، دل درد سے خالی نہیں۔ شیلٹر ہاؤس کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے ہوئے نینسی کی نظر سیدھی اس جوان پر پڑی جسے وہ پچھلے 1 ماہ سے مسلسل دیکھتی آ رہی تھی۔ وہ ہر روز بلا ناغہ وہاں ایڈمٹ اپنی مریضہ کو دیکھنے آتا تھا، مگر وہ ہر روز اس کو ملنے سے انکار کر دیتی تھی۔ وہ بھی ایسا ڈھیٹ تھا، اگلے دن دوبارہ موجود ہوتا۔ نہ جانے کیوں وہ سمجھتا تھا وہ پرائی ہر بات بھول کر اسے قبول کر لے گی۔ حالانکہ جتنا اثر نینسی اپنی مریضہ کے ساتھ اس گزرے وقت میں کھپا چکی تھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بس دیوانے کا خواب ہی معلوم ہوتا جو شاید کبھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ نینسی عین اس کے سر پر پہنچ کر رکی، جو سر جھکائے بیٹھا فرش کو گھور رہا تھا۔ تم اپنی حرکت سے کب باز آؤ گے؟ نینسی کی آواز پر وہ ایک دم حرکت میں آیا۔ چہرہ پر سے ساری بیزاری جاتی رہی۔ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ آج آپ لیٹ آئی ہیں، نینسی نے جواب دینے کے بجائے سوال کر دیا۔ مجھ سے پوچھ رہے ہو یا مجھ کو بتا رہے ہو؟ نہیں بتا رہا ہوں، صرف پوچھا ہے۔ اچھا، ان ڈیٹ کیس میں بتا دیتی ہوں، میری گاڑی خراب ہے، لوکل آئی ہوں اس لیے تھوڑی دیر ہوئی، مگر تم آج بھی اپنے وقت پر موجود ہو۔ اس نے نینسی کا طنز نظر انداز کر دیا۔ گاڑی خراب تھی تو مجھے کال کر دی ہوتی، میں لے آتا۔ کیا تم سارے شہر کو یوں ہی اپنی سروسز پیش کرتے ہو؟ سارے شہر کو تو نہیں، البتہ اپنوں کو تو کرتا ہوں۔ اور آپ میری عظیم ہستی کی کیئر ٹیکر ہیں۔ جس کو تم عظیم ہستی کہتے ہو وہ تمہیں دور کا بھی اپنا نہیں مانتی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے جھجلانے سے سچ تو نہیں بدلے گا۔ نینسی نے تعصب سے نفی میں گردن ہلائی۔ ایک تو وہ اس لڑکے کے کھڑے ہو کر بات کرنے سے ہمیشہ ہی چڑ جاتی تھی، کیونکہ اس کے کھڑے ہونے کی صورت میں نینسی کو اپنی گردن اٹھا کر اس زراف کی گردن والے کو دیکھنا پڑتا تھا، کیونکہ اس کے 6 فٹ سے اوپر کے قد کے سامنے نینسی کو اپنا 4 فٹ 7 انچ قد اور بھی چھوٹا معلوم ہوتا۔ اس وقت بھی وہ ایویں ہی چڑ گئی۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہیں دنیا کا ہر کوئی کام اپنی جانب متوجہ نہیں کرتا؟ جب وہ تم سے ملنا ہی نہیں چاہتی تو کیوں اس کو بھول نہیں جاتے؟ کیوں اس کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ نینسی سے نظر چرا کر تھکے ہوئے لمحے میں بولا تو صرف اتنا، میں اس کو ملنے کے لیے تو نہیں آتا ہوں۔ آپ چاہے تو ریسپشن سے پوچھ سکتی ہیں، میں نے کبھی بھی اندر یہ پیغام نہیں بھجوایا کہ ملنا چاہتا ہوں۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں وہ جان لے میں یہاں ہوں، صرف اس کے لیے ہوں، وہ اکیلی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تم پیغام نہیں بھجواتے تو کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ تو جانتی ہے تم روز آتے ہو، اور دوسرا یہ کہ آج کل وہ تنہائی ہی چاہتی ہے۔ تم جانتے ہو وہ کتنی مشکل سے بولنے پر آمدہ ہوئی ہے۔ میں نے اس پہ بہت محنت کی ہے، تب کہیں جا کر وہ بولنے لگی ہے، مگر تمہاری یہاں آمد کو لے کر وہ واپس خاموش میں پناہ ڈھونڈتی ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے وہ اپنے احساسات کو بیان کرے، ہنسے بولے، نارمل زندگی گزارے۔ میں جانتی ہوں تم بھی یہی چاہتے ہو، پر مسئلہ یہ ہے تمہارا عمل میری مدد نہیں کر رہا بلکہ میرے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ اگر تم واقعی اس کی مدد کرنا چاہتے ہو تو کچھ عرصہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کو ماضی بھولنے دو۔ اس نے مایوسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ میں اس کو اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ اس کا میرے سوا ہے کون؟ خدا کے لیے اس کو بولو ایک دفعہ اپنا دل بڑا کر کے مجھے معاف کر دے۔ جو بھی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے میں ہر چیز ٹھیک کر دوں گا، صرف ایک دفعہ میرا اعتبار تو کرے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ نینسی نے تسلی کے طور پر اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا۔ میں بات کرنے کی کوشش کروں گی، مگر تم ایک بات بھول رہے ہو، زندگی میں ہونے والے کچھ نقصانات کبھی پورے نہیں ہوتے۔ تم جو مرضی کر لو، اب وہ زندگی میں کبھی وہ عورت نہیں بن سکے گی جس کو تم جانتے تھے۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس کو آگہی کا خنجر مار کر نینسی خود آگے بڑھ گئی۔ اس جوان کی تصویر میں ایک شاداب چہرہ نمودار ہوا، سرخ لب، لپسٹک کے پیچھے چھپے سفید موتی، کاجل کے دھار والے کالے نین۔ اس کی کسی بات پر وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سامنے ابھرتے اپنے عکس کو بغور دیکھا۔ وہی آب لے ہیں وہی جلن، کوئی سوز دل میں کمی نہیں، جو لگا کے آگ گئے تھے تم، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں۔ جانے کتنے لمحے گزر گئے، ایک ٹک اپنی بے نور آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔
تیری یاد ایسی ہے باوفا، پس مرگ بھی نہ جدا ہوئی، تیری یاد میں ہی ہم مٹ گئے، تیری یاد دل سے مٹی نہیں۔ آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے، کیونکہ جو مرضی کرتی تھی، چاہے نیند کی گولیاں ہی لیتی، رات میں 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ نیند مہربان نہ ہوتی۔ حالانکہ دن میں وہ نوکری کرتی تھی، جہاں اس کو مسلسل چاق و چوبند رہنا پڑتا تھا۔ زرد رنگت، سوکھے ہونٹ، وہ روزانہ بڑی مہارت سے میک اپ کے دہیر تہ میں یوں چھپاتی کہ کوئی تک پہچان نہ پاتا کہ شوخ و شریر نظر آنے والی لڑکی کے اندر کیا ہے۔ مگر اب کام کی فکر بھی نہ رہی، کیونکہ اس کو مستقل چھٹی دے دی گئی تھی۔ نہ فنا میری نہ بقا میری، مجھے اے شکیل نہ ڈھونڈیے، میں کسی کا حسن خیال ہوں، میرا کوئی وجود و وہم نہیں۔ وہ تو نہ جانے کب تک یوں ہی بیٹھ کر خود شناسائی کے عمل سے گزرتی رہی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر اس کی روم میٹ لیزا نے سر اندر نکالا۔ ہیلو خوبصورت لڑکی، تمہارے پاس تیار ہونے کو صرف 5 منٹ ہیں، اس کے بعد ہم لوگ نکل رہے ہیں، اور دیکھو آج زیادہ نہیں پینی، کیونکہ واپسی پر تم ہی گاڑی چلا کر لاؤ گے۔ اتنا کہہ کر جیسے آئی تھی ویسے ہی بغیر بتائے غائب ہو گئی۔ کسی خیال کے زیر و اثر اس کی آنکھوں میں نمی سی جاگی تھی، جس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ہاتھ تیزی کے ساتھ چہرے پر فاؤنڈیشن پوٹ کرنے لگے۔ اس کو اس کام میں اتنی مہارت ہو چکی تھی، پورے 5 منٹ گزرے وہ میک اپ مکمل کرنے کے بعد اپنا تفصیلی جائزہ لے رہی تھی۔ ساتھ ہی بیٹھ کے نیچے سے اپنی ہیل نکال کر پہننے کے بعد بالوں کو ہاتھ سے سیٹ کیا، جس کو وہ پہلے سے ہی کر چکی تھی۔ ڈھیر سارے پرفیوم چھڑکنے کے بعد اپنا پاؤچ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ جب وہ لابی میں موجود اپنے گروپ کے ہمراہ باہر نکلی تو پیروں میں ابھی سے لڑکڑاہٹ جاگ رہی تھی، حالانکہ ابھی ساری رات پیتے اور ناچتے گزرنے والی تھی۔ نوال نے بڑا دل لگا کر آج فراز کے لیے کھانے کے ساتھ ساتھ کیک بھی گھر پر ہی تیار کیا تھا۔ کھانے میں ساری چیزیں فراز کی پسند کی بنائی تھیں۔ کچن کا سارا کام ختم کر کے وہ بیڈ روم میں آئی۔ فراز کے پہنچنے میں صرف 15 منٹ بچے تھے۔ وہ اس کے آنے سے پہلے تیار ہو کر اس کا استقبال کرنا چاہتی تھی۔ پہلے سے نکال کر رکھے ہوئے کپڑے کو زیب تن کیا تھا۔ کچے پیلے رنگ کے کلیوں والا فراق تھا، جس پر سرخ رنگ کا بنا ہوا، کانوں میں چاندی کے بندے اور دونوں کلائیوں میں بھر بھر کر سرخ رنگ کی چوڑیاں پہنی۔ آخر میں آئینے میں ابھرتے اپنے عکس کو دیکھ کر ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ جب تک اس نے برتن نکال کر سیٹنگ روم کے کونے میں پڑے 2 کرسیوں والے ڈریسنگ ٹیبل پر لگائے، باہر اطلاعی گھنٹی بج گئی۔ دھڑکتے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ پہلے اس نے کیک پر لگی موم بتی جلائی، اپنی طرف سے فراز کے لیے خریدا ہوا گفٹ بھی کیک کے قریب رکھ دیا، پھر سیٹنگ روم کی لائٹس بند کرتے ہوئے دروازہ کھولنے آئی۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھول کر سامنے کھڑے فراز کو خوشدلی سے سلام کرتے ہوئے اس نے سامنے سے ہٹ کر اندر آنے کا راستہ دیا۔ ایک تو انسان سارے دن کا تھکا ہارا گھر آتا ہے، پھر دروازے پہ اتنا وقت کھڑا ہو کر ذلیل ہونا پڑتا ہے، دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگاتی ہے؟ آپ اندر تو آئیں۔ اس نے فراز کی نظروں میں موجود سرد تاثر کو نظر انداز کر دیا۔ فراز کے ہاتھوں میں بیگ لے کر ایک جانب رکھا، اپنے پیچھے باہر کا دروازہ بند کیا اور اپنے دونوں ہاتھ فراز کی آنکھوں پر جما دیے۔ وہ بل کھا کے یوں پلٹا جیسے نوال نے اس کی کمر میں ایک چھرا گھونپ دیا ہو۔ کیا کر رہی ہو؟ لہجے میں قطعی گنجائش نہ تھی۔ آپ کے لیے ایک سرپرائز تھا، اس لیے میں چاہتی ہوں آپ اپنی آنکھیں بند کریں۔ تم جانتی ہو نا مجھے ایسی اوجی و فضول حرکت پسند نہیں ہے۔ نحوست کا اظہار کرتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر سیٹنگ روم کی لائٹ جلا دی۔ میز پر جلتی شمع پر اس نے تمسخر بھری نظر ڈالی۔ نوال بیگم، اس طرح کے چوچلے جوان لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، تمہیں تو ہرگز ایسی ادائیں زیب نہیں دیتی ہیں، اور ویسے بھی ہم مسلمان ہیں، اسلام میں سالگرہ منانے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ اٹھاؤ یہ فضولیات اور کھانا لگاؤ، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ ساری خوشی، سارا شوق آہستہ آہستہ اپنی موت آپ مر گیا۔ وہ بظاہر وہ پرسکون نیری جیسے کھڑی مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ آپ بیٹھے تو کیک کاٹیں، اور یہ آپ کا گفٹ ہے۔ وہ آج جیسے فیصلہ کر چکی تھی، چاہے کچھ بھی ہو ہمت نہیں ہارنی۔ سرد نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں، اس میں جرات نہ تھی کہ اس میں دیکھ پاتی، جبکہ فراز نے اپنے سامنے کھڑی خوشبو اڑاتی عورت کے سر سے پاؤں تک بغور دیکھا، جو خوبصورتی کے ہر پیمانے پر پوری اترتی تھی۔ بس کمی رہی تو یہ کہ اس کے دل میں نہ اتر سکی۔ میرے ہی پیسوں میں سے مجھے گفٹ دے کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اس فضول خرچی کی آخر ضرورت ہی کیا تھی؟
2 دن بعد میری گاڑی کی قسط جانی ہے۔ مگر تم کیوں ایسی باتوں کا خیال کرنے لگی؟ مفت کا مال ملا ہوا ہے، اندھا دھند اڑاؤ۔ اب مہربانی کر کے کھانا نکال دو۔ دل کی گہرائیوں میں بڑا درد جاگا تھا۔ وہ تو حکم دے کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ نوال نے سپاٹ چہرہ لیے کسی روبوٹ کی طرح میز سے کیک اٹھا کر کچن میں رکھا۔ اندر باہر گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ نہ جانے کس کے سوگ میں کافی مسکراہٹیں ساری روشنیاں گل کر دی گئی تھی۔ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیوں کو اپنے پیروں تلے رودتے ہوئے اس نے اپنی آستین کے ساتھ سرخ لپسٹک کو رگڑ کر صاف کر دی۔ دماغ نے کتنا سمجھایا تھا مگر اس نے ہمیشہ کی طرح دل کی ہی مانی۔ دل رولتا ہے، برباد کرتا ہے، ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، خوش فہمیوں سے نکلنے ہی نہیں دیتا۔ فراز نے ابھی ایک نوالا ہی منہ میں ڈالا تھا، نہ جانے اس کو کس کیڑے نے کاٹا۔ اس نے سالن اٹھا کر پوری قوت سے فرش پر دے مارا۔ فاختہ کا سہما ہوا دل کانپ گیا۔ ہرنی جیسی وحشت زدہ نظروں سے اس نے ہلکے جھکتے فراز پر نظر ہٹا کر کارپیٹ پر بکھری چیزوں کو دیکھا، جبکہ فراز اپنی جگہ کھڑا ہو کر اپنی بیوی کے قریب آیا اور بے دردی سے اس کے نرم گالوں پر پے در پہ 2-3 تھپڑ مار دیے۔ تمہاری ماں نے تمہیں فیشن کرنے کی ادائیں دکھانے کے علاوہ کچھ اور بھی سکھایا ہوتا تو آج تم کسی کام کی ہوتی۔ جس دن سے میری زندگی میں آئی ہو، ناکامیوں اور مایوسیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ سائیں سائیں کرتے کانوں اور کانپتے وجود کے ساتھ نیچے بیٹھ کر ٹوٹی ہوئی پیالی کی کرچیاں اکٹھی کرنی چاہی۔ ظالم کو ذرا رحم نہ آیا، دل توڑ کر بھی سکون نہ ملا، جو اس کی کلائی پر اپنے بھاری جوتے سمیت اپنا سارا وزن ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ کانچ کی ساری چوڑیاں ایک ہی بار میں ٹوٹ گئیں۔ تکلیف کی شدت سے وہ سسک اٹھی۔ فلیٹ سے نکلنے کے بعد اپنے پیچھے دروازہ پوری قوت سے بند کر کے گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح فراز کا کہا ایک ایک لفظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ کارپیٹ پہ سالن کے بعد پانی اور خون کے دھبے بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ بہت تکائی اور سنک کا نل کھول کر اپنی خون آلود کلائی پانی کے دھار کے نیچے رکھ دی۔ سرخ کانچ کی باریک باریک ذرے اس کی جلد میں کھپے نظر آ رہے تھے۔ ٹھنڈے ٹھار پانی سے جیسے جسم کا وہ حصہ نم کر دیا۔ دوسرے ہاتھ سے کانپتی انگلیوں کی مدد سے اس نے ایک ایک کر کے سارے ٹکڑے نکالے۔ اپنے ہاتھ سے زیادہ اس کو کارپیٹ کی فکر ہو رہی تھی۔ نہ جانے اب ہلدی کا نشان اترے گا بھی کہ نہیں، اور اگر نہ اترا تو ہو سکتا ہے فراز پھر سے ہاتھ اٹھائے، کیونکہ حال میں ہی اس نے وہ کارپیٹ نیا لگوایا تھا۔ ٹھنڈے پانی نے خون کو بھی روک دیا تھا۔ بازو پر ڈریسنگ لگا کر اس نے کارپیٹ صاف کیا، پھر سارے برتن اٹھا کر واپس رکھ دیے۔ ساری بتیاں بجھا کر وہیں بیرونی دروازے کے پاس فرش پر گھٹنوں کے سر دے کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے کوشش کے بغیر بھی پانی بہتا جا رہا تھا۔ کالی لیدر کی پتلون، ٹی شرٹ کے اوپر بھاری لیدر کی جیکٹ کی زپ بند کرتا وہ اپنے فلیٹ سے نکلا۔ تیزی سے دروازہ لاک کیا، کندھے پر موجود بیگ میں اپنا کیمرہ رکھنے کے بعد اسٹرپ کو مضبوطی سے کندھے پر ڈال کر بند کیا۔ بھاری بوٹوں کی تھمک پیدا کرتا وہ بڑی اسپیڈ سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ باہر اس کی موٹر سائیکل پر اچھی خاصی برف جمی ہوئی تھی۔ اس نے پہلے برف جھاڑی اور موٹر سائیکل پر سوار ہو کر سڑک پر جمی برف کی تہہ کو چیرتا ہوا اپنی منزل کو روانہ ہو گیا۔ دسمبر کے دنوں میں برطانیہ کے شہر گلاسگو سردی رگوں میں خون مچلن کرنے والی تھی، مگر لوگوں کی روزمرہ کی روٹین معمول کے مطابق ویسی ہی چل رہی تھی۔ گھروں کے اندر ریڈ لیٹرز اور فائل پیس ہمہ وقت چلتے رہتے تھے۔ راتیں لمبی اور دن انتہائی چھوٹے تھے۔ اس وقت بھی رات کے 8 بجے ہی آدھی رات کا گمان ہو رہا تھا۔ موٹر سائیکل والا بڑے غیر محسوس انداز میں ایک گاڑی کے پیچھے جا رہا تھا، اور وہ یہ جانتا تھا نئے ماڈل کی BMW کہاں اور کس مقام پر پہنچ کر رکے گی۔ ہیلمٹ کے پیچھے چھپے اس کے لب سختی سے ایک دوسرے کے میں پیوست تھے، جیسے نہ ہی تو کچھ بولنا چاہتا ہو یا پھر سارے الفاظ کہیں کھو گئے ہوں۔ BMW ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رکی تھی۔ اپنی موٹر سائیکل کو پارکنگ میں لے جانے کے بجائے باہر سڑک پر ہی اسٹینڈ کر کے اس نے ایک بیگ میں سے کیمرہ برآمد کیا، اسے آن کر کے مطلوبہ سیٹنگ لگائی، ہیلمٹ کو سامنا شیشہ چڑھا کر آگے بڑھایا۔ BMW والا آدمی ریسٹورنٹ کے اندر پہلے ہی بک شدہ میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے سے پہلے وہاں پر موجود افراد کے گالوں پر خوش دلی سے بوسے دیتے ہوئے باہر کھڑے کیمرہ مین نے یہ منظر اپنی کیمرے کے میموری باکس میں محفوظ کر لیے تھے۔